بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ یہ بات مانیں گے کہ کبھی کبھی وزیر اعظم عمران خان کے اندر موجود جو اصلی عمران خان ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور ہمیں کچھ کہنے سننے کو مل جاتا ہے جس کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ مثلاً وزیر اعظم کا جو آج ہی جو بیان شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں 50 سال مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں نہیں ہوتا۔ کبھی آپ لاہور ہائی کورٹ میں جائیں، جس کے دادے نے کیس کیا تھا وہ خود اب دادا بننے والا ہے، بیٹھے ہیں بیچارے 10 کلے زمینوں کے لیے۔ لوگ ملک سے باہر ہیں، کسی نے گھر پہ پیچھے سے قبضہ کر لیا ہے، ساری زندگی لگے رہو۔ اب جو بیچارہ ہے ہی باہر، وہ کیا کرے گا پاکستان میں آ کے؟ کہاں ہوٹل میں رہے گا؟ کتنا خرچہ کرے؟ ایک خاص مدت سے زیادہ تو وہ نہیں رہ سکتا، ظاہر ہے زندگی بھی چلانی ہے۔ جتنے پیسے بیچارہ کما کے لاتا ہے یہاں مقدمات پہ کر کے چلا جاتا ہے، اور یہ بڑا منظم کام ہے، آپ کو پتہ ہے جو چل رہا ہے یہاں پہ عدالتوں میں۔ بس وہی 15 دن کی تاریخ پڑتی ہے اور ہر دفعہ وہ نئی تاریخ لے لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ کمزور کو اوپر اٹھانا واقعی ریاست کی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست مدینہ کی ذمہ داری تو ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ ملک پر اشرافیہ کا قبضہ ہے اور پورے سسٹم کو گھیر رکھا ہے، نظام انصاف کمزور، 30 سال حکومت کرنے والے حساب دینے کو تیار نہیں۔ خان صاحب وہ اس لیے تیار نہیں حساب دینے کو کہ ان سے پہلے انہیں کس نے حساب دیا ہے یا کس نے حساب لیا ہے۔ دیکھیے، جب آپ ایک نئی روایت ڈالتے ہیں نا تو اس میں پھر نئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، نئے طرح کے حالات ہوتے ہیں، حالات و واقعات کے ساتھ زندگی چلتی ہے، معاملات چلتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، یہاں تو جو جس کا دل چاہتا تھا کر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میں آپ کو دیکھیے، میں لاہور میں رہتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ لاہور کی کوئی بھی مصروف سڑک آدھی سے زیادہ کبھی آپریٹ ہی نہیں ہوئی۔ جتنی سڑکوں کے اور تمام سڑکوں کے کنارے پر بنی ہوئی ہیں مارکیٹیں، آدھا حصہ تو وہ انکروچمنٹ کر لیتے ہیں، آدھا حصہ آگے کھوکھا لگانے والے کر دیتے ہیں، باقی گاڑیوں والے، مطلب 4 لینوں کی اگر ایک سڑک ہے تو اس میں 1 لین ہی بچتی ہے آپریٹ ہونے کے لیے، اسی میں سب نے چلنا، اسی میں سب نے مرنا، اسی میں سب کچھ ہونا ہے، اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو مرضی آپ کر لیں۔ آپ یقین کریں، آپ یہ لاہور میں عدالتوں کے سامنے یا مصروف مارکیٹوں میں جا کر دیکھیں، لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی ہیں اور ان تجاوزات کی وجہ سے زندگی جہنم بنی ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جس کا زور۔ یہ جو یہاں جو ہمارے لاہور میں جتنے قبضہ گروپ ہیں، میں کسی کا نام کیا لوں، یا اب سنا کو گوگی بٹ کو انہوں نے گرفتار کیا اور مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کے ساتھ اس نے زیادتی کیا تو سامنے آ کے رپورٹ درج کرائے۔ مجھے یہ بات پتہ ہے کسی کی موت آئی ہے، یہ بچگانہ باتیں ہیں نا بھائی۔ آپ یہ سارا کام خفیہ کریں، وہ اگر کسی نے فرض کیا کسی کے ساتھ گوگی بٹ نے زیادتی کی ہے، آج وہ فائدہ اٹھا کر وقت کا کہ ٹھیک ہے جی پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، قابو آیا ہوا ہے، بتا دے کہ جناب اس نے میری فلان جگہ پہ قبضہ کی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مقدمہ کب وہ بنے گی، FIR درج ہوگی، کب جناب تحقیق تفتیش ہوگی، کب فائل، اتنی دیر میں پتہ نہیں کتنی حکومتیں آئیں اور چلی جائیں، کتنی بار اس کی ضمانت ہو جائے۔ لیکن جس دن اس کی ضمانت ہو گیا، وہ تو ضمانت ہونے سے پہلے ہی وہ ایسا مکو ٹھوک دے گا نا اس بندے کا کہ آئندہ اس کی نسلیں اس بات کی نصیحت کر لیں گے کہ کبھی پولیس کی بات پہ اعتماد نہ کرنا، اور پاکستان میں نہیں کرتے لوگ۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بات تو بہت صاف ہے، میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بات تو عمران خان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جس سسٹم میں ہم سروائیو کر رہے ہیں اس میں ہمارا سروائیول ہے نہیں آگے۔ دیکھیے، دنیا میں بہت تیزی سے پچھلے 2-3 سال میں تبدیلی، اللہ نے اس بندے کو اس وقت اللہ لے کر آیا ہے
جب حالات معمول کے تو رہے ہی نہیں، کرونا آ گیا، کرونا آیا تو اس نے تو ساری دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو پتہ ہے امریکن اکانومی کہاں پر؟ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ریسیشن ریٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی صنعتیں وہاں پہ بند ہوئی ہیں، کتنی کمپنیاں بینکرپٹ ہوئی ہیں، کتنے سسٹم کولیپس کر گئے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی عزیز اس وقت امریکہ میں خصوصاً رہتا ہے تو آپ نے دیکھا اس مرتبہ اس نے آپ کو زکوٰۃ روٹین کے مطابق نہیں بھیجی ہوگی یہاں تقسیم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں اتنے شام کے اور دوسرے ممالک، عرب ممالک کے مہاجرین بیچارے آئے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ مستحق ہیں۔ غربت ایسے ہی اب وہاں پہ پھیل رہی جیسے پاکستان میں پھیلتی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ان ممالک میں مطلب غربت ہے لیکن اس سطح کی نہیں ہے، وہ غریبوں کو نا ویلفیئر کے خاصا سسٹم ہے وہاں پہ، چل ہی جاتا تھا ان کا۔ اب نہیں چلتا، اب تو وہاں بھی لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں، اللیگل لوگ ہیں۔ کرونا نے پاکستانی معیشت کے لیے جو مسائل پیدا کر لے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایک سسٹم پہلے لولا لنگڑا تھا، اوپر سے خدا کا عذاب آ گیا، ہماری بدعمالی ہیں اور ہماری کرپشن ہے۔ دیکھیے آپ اس بات کو پتہ نہیں کیسے لیں گے، لیکن یہ حقیقت تو ہے نا کہ پاکستان جو ہے کہ جو عدلیہ ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے انصاف دلانے کا سسٹم، وہ دنیا میں 142ویں نمبر پر ہے، 138ویں نمبر پر ہے، اور دنیا کے کیا 150 ملک ہوں گے سارے۔ ہر روز اس حوالے سے نئے سوالات نہیں اٹھتے۔ اب وہ تو ہم پابند ہیں نا، ہم کو ڈرپوک ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم بات کر سکیں، وہ تو وزیر اعظم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان کے کسی جج کو پوچھ سکتا ہے کوئی سوال؟ مجھے آپ بتائیں، روئے زمین پہ جب سے دنیا بنی ہے، جس نے بھی سسٹم آئے انصاف کے، ایک جگہ کسی جگہ یہ لکھا تھا کہ آپ نے اگر کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے تو 10 دن پہلے اطلاع کریں ہمیں بھی اور ملزم کو بھی، ہم کہ آپ اسے گرفتار کرنے لگے ہیں۔ کیسی بات ہے کہ ایک ملزم جو ضمانت پہ باہر ہے، اس کو آپ نے اس کا کیس مکمل کر لیا، آپ نے فائل بنا لی، اب آپ نے اس کو گرفتار کرنے کے کوئی ثبوت آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو 10 دن پہلے بتائیں تاکہ 10 دن کے اندر وہ سارے ثبوت بھی مٹا دیں، ادھر بھی حساب پکا کر لیں، اور اس کے بعد آرام سے گرفتار ہو کے اگلے دن باہر آ جائیں۔ یہ پاکستان کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں شہباز شریف کی کھپ پڑ کے باہر جا رہے ہیں، ہم باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی منصوبہ لے کے گئے ہوں گے؟ عموماً لندن پلان ہی چلتا ہے نا پاکستان میں۔ پاکستان کی قسمت کے فیصلے آج بھی ان کے ہی ایوانوں میں ہوتے ہیں جو ہمارے پہلے مالک تھے، برٹش۔ آج بھی قسمت کے فیصلے وہیں ہو رہے ہیں۔ میرا نام نکال لو جی اس میں سے باہر، نکل جائے گا، ضمانت بھی تو ہو ہی گئی ہے، نام بھی نکل جائے گا، ڈیل بھی مکمل ہو جائے گی۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ جناب باجوہ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں باہر؟ آپ کو پتہ ہے کتنا، میں اگلا ویڈیو آپ کو اس کا کروں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی عرب میں۔ آپ کو پتہ ہے کس تیزی سے دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے۔ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے حکمران ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ پالیسی سازی میں اور نہ پالیسیاں لاگو کرنے میں؟ بھئی اگر ہو کچھ ان کی حقیقت کی حیثیت ہے تو جتنے بڑا کام اس وقت سعودی عرب میں بیٹھ کے ہو رہا ہے، جس تیزی سے اس خطے کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، اور امریکہ نے جتنا فری ہینڈ آپ کو دے دیا اپنی جان بچانے کے لیے، اس کا وہ آپ کو معاف تو نہیں کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں بین الاقوامی حوالے سے جو کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو اندرونی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اس میں عمران خان کا ہر دوسرے روز بیان آ جانا کہ یہ سسٹم جو ہے خراب ہے، یہ سسٹم خراب ہے، یہ اشرافیہ قابض ہے ملک پہ، یہاں کارٹل بنے ہوئے ہیں، یہاں مافیاز بنے ہوئے ہیں، مجھے کام نہیں کرنے دیتے، مجھے یہ نہیں کرنے دیتے، میں استعفیٰ دے دوں گا، میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ یہ کیا یار تماشا لگا ہوا ہے بھائی؟ کس کو پاگل بنا رہے ہو؟
اور اگر یہ ایسا ہی ہے تو ٹوٹ جائیں، ایک دفعہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، ختم کریں سسٹم کو، کوئی نیا لے آئیں۔ مجھے کچھ احباب کہتے ہیں کہ خان صاحب شاید صدارتی نظام کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، گو کہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر وہ اس بات پر اسمبلیاں توڑتا ہے اور کوئی آرڈیننس وغیرہ ایسا جاری ہو جاتا ہے تو اگلے انتخابات تو ایسے ہی ہوں گے۔ بہرحال رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سچ کے سفر میں جہاں تک ممکن ہو ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کا شکریہ۔